ایسے ہی آپ جو ہے نا تھوڑا تھوڑا ہر مہینے کرتے رہیں. جب یہ بھی آپ کے پاس 1 سال کا گولڈ جمع ہو گیا, اب آپ کو اندازہ ہو گیا بھائی میرا ماہانہ خرچہ اتنا ہے, ارننگ اتنی ہے, اب جو ارننگ سے زائد ہے وہ مجھے کلی اختیار ہے, جو مرضی کروں میں اس میں. کبھی وہ جتنی بچت ہے, کبھی بچوں کو گھما کے لے آؤ, اس میں مری کی سیر کرا کے لے آؤ, کبھی کیا سارا اٹھا کے کسی غریب کو دے دیا. اس دوران لاٹری بھی نکلتی ہے نا لوگوں کی, بھائی کاروبار میں اچانک بہت پروفٹ ہو گیا, تو کئی دفعہ بہت پروفٹ ہوا ہے, اس دفعہ کا سارا پروفٹ صدقہ. یہ ہے جو اسٹیج میں بیان کر رہا ہوں نا. بھائی قدر کر لو ان باتوں کی, بہت مشکل سے بہت زندگی گزرتی ہے, پھر آدمی یہ باتیں سیکھتا ہے. پھر جیسے آپ کے پروفٹ میں چھکے لگے تو صدقے میں بھی ایسے چھکے لگنے چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ پروفٹ میں چھکے لگتے ہیں نا تاجروں کے, یا کبھی بونس مل گیا. بونس تو ایک تو سالانہ بونس متعین ہوتا ہے, کبھی کبھار باس ویسے ہی خوش ہو کے گریوی میں دے دیتا ہے, یہ لے بھائی لے جا. پھر ایسی گریویوں میں کبھی خود کھا لیا, کبھی ساری گریوی اٹھا کے کس کو دے دی, غریبوں میں بانٹ دی, ہدیہ دے دیا کسی کو, کسی غریب کو دے دیا, بہن کو دے دیا, بھائی کو دے دیا. ہمارے ہاں صدقے کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے نا, دنیا میں کسی کے ساتھ اتنا ظلم کسی چیز کے ساتھ نہیں ہو رہا. ہر چیز میں چھکے لگاتے ہیں ہم. جتنا پروفٹ تھا بیٹے کے ولیمے پہ اڑا دیا, کرتے ہیں نا لوگ. جتنی کمائی تھی آدھی کمائی بیٹی کے جہیز پہ اڑا دی, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جتنی کمائی تھی ساری ایک مزاربہ پہ لگا دی, جو اسکینڈل چلا تھا. اس قسم کے چھکے تو ہم مار رہے ہیں بہت. ایسا چھکا سامنے نہیں آتا کہ جتنی ارننگ ہوئی اٹھا کے ساری کس کو دے دی, غریب کو دے دی. یہ بہت کم ہوتا ہے. صحابہ میں یہ ہوتا تھا. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ, مجھے اللہ نے قرآن میں جو آیت بیان فرمائی ہے کہ تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو. یا رسول اللہ مجھے سب سے محبوب میرا باغ ہے, پورا باغ صدقہ. تو یہ کیا ہے, چھکے ہیں. ٹھیک ہے نا, کرکٹ کے میدانوں میں چھکا لگانے سے سوائے تالیوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اصل جو چوکے اور چھکے جس پر قیامت میں آپ کو اللہ کی طرف سے ٹرافی ملے گی نا, وہ یہ والے چھکے ہیں. ایک آخری بال پہ چھکا لگایا تھا نا جاوید میاں داد نے, ہم بھی چھوٹے تھے اس وقت, بہت 2-2 فٹ اچھل رہے تھے ہم بیڈ پہ نا, آخری بال پہ چھکا مارا تھا. تو اس وقت تو عقل نہیں تھی, اتنا خوش ہو رہے تھے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. شارجہ کب تھا, اس پہ جاوید میاں داد نے آخری بال پہ کیا لگا دیا تھا, مزہ بہت آیا تھا, وہ کلابازیاں کھا رہے تھے. ٹھیک ہے, وہ بھی ایک چھکا تھا, قوم خوش ہوتی ہے جیت کے. لیکن بھائی آخرت میں اس چھکے کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. چھکا کسے کہتے ہیں؟ اچانک ایک دم بہت بڑا کام ہو گیا نا. تو یہ جو چھکے ہیں نا, اچانک اٹھا کے اتنی بڑی رقم, ایسے چھکے صحابہ نے بہت لگائے ہیں, اور آج بھی لوگ اللہ والے لگاتے ہیں. تو اس قسم کے چھکے لگایا کرو. ایک دم اٹھو کسی دن صبح بولو بیگم میرا میٹر شارٹ ہو گیا. میٹر شارٹ ہونے میں کیا ہوتا ہے, جو لوگوں کو قرضے دیے ہوئے نا وہ واپس لینا شروع کر دیتا ہے. میٹر بھی اس طرح کا شارٹ ایسا میٹر شارٹ نہیں ہو رہا کہ آج میرا میٹر شارٹ ہے بس دائیں ہاتھ سے دوں گا بائیں کو بھی پتہ نہیں چلے گا, اور اتنا اٹھا. عرب کرتے ہیں آج بھی ایسے. ہمارے جو رشتہ دار سعودیہ میں رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے عربوں کو دیکھا ہے, ایسے نوٹوں کی گڈی جیب میں ہوگی ریالوں کی, وہ ہیں بھی ریال بھی ہیں, ریال تو ویسے ہی مہنگا ہوتا ہے. کہ کوئی فقیر آیا, وہ تو کچھ زیادہ ہی مبالغہ کرتے ہیں, یہ تحقیق بھی نہیں کرتے کہ یہ جو ہے مستحق بھی ہے یا نہیں ہے. ایسے گڈی اٹھائی, ایسے پکڑا دی اس کو, گنی نہیں رہے جیب میں کتنے. ایسے بہت عربوں کے آج بھی واقعات ہیں, بہت سخاوت ہے. تو آپ ان لوگوں کو بھول جائیں گے عربوں کی سخاوت. اگر پتہ نہیں یہ جو کہتے ہیں نا لوگ, وہ مائکروسافٹ کا وہ کون ہے, اس نے اتنے بل گیٹس اس نے یہ اسپتال بنا دیا, یہ جتنا پیسہ عربوں کے پاس ہے اس حساب سے جو ان میں سخاوت ہے اس کا آج بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور ان کے سارے سخی ہائی لائٹ نہیں ہوتے, چھپا کے بہت کرتے ہیں. وہ جتنا دکھا کے کرتے ہیں اس سے زیادہ چھپا کے کرتے ہیں. جو عرب کے اصل کلچر میں رہا ہے نا, جو اصل عربوں میں, وہ عربوں کی تعریف کرتا ہے. جو اصل عربوں میں, ایک تو یہ جو نظر آتے ہیں نا یہ بہت سے ان میں اصل ہیں بھی نہیں. یتیم ہونا, کوئی یتیم ہو جائے اس کو کھلا کے بگاڑ دیتے ہیں. یتیم ہو جائے نا کوئی اس کلچر میں
تو ہر آدمی چاہتا ہے میں اس پہ اتنا خرچ کرتے ہیں, شو روم سے نئی نئی گاڑیاں خرید کو اس کو دے دیتے ہیں, وہ بگڑ جاتا ہے. ایسی سخاوت ہے. ہمارے یہاں یتیم بیچارہ کیسے دھکے کھاتا ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑا سخی وہ ہے, گاڑی جا رہی ہے وائپر پہ کسی نے صاف کر دیا تو 5 روپے اس کو پکڑا دی, یہ سمجھا جاتا ہے. باقی الحمدللہ ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے سخی موجود ہیں, اور غیروں سے بہرحال پھر بھی ہم بہت اچھے ہیں. ابھی یہ کرونا وائرس میں جب یہ راشن کی تقسیم کا عمل آیا نا, تو ہمیں اندازہ ہوا کہ بھائی لوگوں میں اللہ نے بڑا جذبہ رکھا ہے بھائی, ہماری قوم میں بھی, اور بہت خرچ کرنے کا جذبہ. خیر اب میں جلدی سے اپنی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اپنے ہر خرچہ کیا کرنا ہے, ڈائری لے کے لکھنا ہے اور شام کو اس کو لیپ ٹاپ میں ڈال دینا ہے. اس سے 3 فائدے ہوں گے. بچت کتنی ہے آپ کی, سخاوت کتنی افورڈ کر سکتے ہیں, کتنی افورڈ نہیں کر سکتے, اور ضرورت کتنی ہے آپ کو. اس کے بعد پھر دماغ فریش کہ یار میری ضرورتیں اللہ کیا کر رہا ہے, پوری کر رہا ہے, بس اتنی میری ضرورت ہے. آگے جتنا آ رہا ہے وہ غریبی ہے, تو غریبی تو کبھی کھا لیتا ہے کبھی کھلا دیتا ہے انسان. اس طرح سے ہنسی خوشی زندگی آپ کی انشاءاللہ گزرے گی. پھر بھی ہنسی خوشی زندگی نہیں گزر رہی تو وہ پھر لیپ ٹاپ کا فالٹ نہیں ہے, وہ آپ کا ادھر کا فالٹ. جب مینٹل فالٹ ہوتا ہے نا, پھر وہ انسان کو وہ حکیم صاحب جو کیڑوں والی دوا نہیں کھلایا کرتے تھے ہر ایک کو, پھر اس دوا کی ضرورت ہے. تو پھر وہ پھر بھی پھندے کے خیالات آ رہے ہیں, لٹکنے کے خیالات آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب. اور یاد رکھو بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کا 1 لاکھ نہیں ہوگا, 1 کروڑ روپے ہوگا. بہت سے ایسے بھی ہیں جن کا ماہانہ خرچہ 5,000 روپے ہوگا. تو ہر طرح کے لوگ ہیں نا دنیا میں, تو 5,000 والے بھی ہیں, 10,000 والے بھی ہیں. تو ہر آدمی حساب ضرور لکھے, اسے پتا ہو کہ میں مائنس میں جا رہا ہوں, پلس میں جا رہا ہوں, مائنس میں جا رہا ہوں, تو اس کو کم کیسے کرنا ہے. تو یہ باغ والوں کا اللہ نے واقعہ بیان کیا. وہ تو پلس میں جا رہے تھے نا, پورا باغ کٹے گا, تو پلس میں جا کے بھی کہہ رہے ہیں غریب قریب میں نہیں آنا چاہیے. اللہ نے کہا ایسی ان کا سارا باغ الٹ دیا اللہ تعالیٰ نے, سب تباہ و برباد کر دیا. تو آگے اللہ نے فرمایا ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم. فرمایا یہ باغ کا واقعہ ہے نا, اللہ فرماتے ہیں جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس عیش و عشرت کے باغات ہیں. جس کے پاس ابھی باغ نہیں ہے نا وہ پریشان نہ ہو. دنیا کا باغ اللہ بسا اوقات دیتے ہیں, وہ آزمائش ہوتا ہے. تو جن لوگوں کے پاس باغ نہیں ہے, ان کے پاس خوبصورت باغات اور یہ نہریں اور یہ سب کچھ نہیں ہے ان کے پاس, اللہ فرماتے ہیں وہ ٹینشن نہ لیں. اگر تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں کیا دے گا, بہترین باغات دے گا. نہیں کرو گے جو باغات ہیں وہ بھی تم سے چھین لے گا. موت کی شکل میں بھی تو چھن جاتا ہے نا باغ, دنیا میں نہیں چھنا تو کب چھنے گا بھائی, مر گئے تو سب ختم. اب فوراً سوال پیدا ہوتا ہے ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم. فوراً اللہ کو پتہ ہے نا, بہت سے لوگ کہیں گے یار یہ معاذ اللہ سیاسی وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہیں بھائی. اللہ میاں نے وعدے کیے ہوئے, تقوی اختیار کرو, نماز پڑھو, زکوٰۃ دو, روزہ رکھو, خوب صدقات و خیرات کرو, جیسے وہ باغ والوں کو اللہ نے کہا نا خوب کرو. تو ہم بھی اگر صدقے کر دیں گے, پتہ نہیں وہ باغ کا واقعہ صحیح ہے یا غلط. جیسے ماں باپ بعض دفعہ جھوٹی کہانیاں بھی گڑ گڑ کے بچوں کو سناتے ہیں نا انسان کا بچہ بنانے کے لیے. ارے بتاتے ہیں نا بیٹا دیکھو وہ کچھوے اور خرگوش کا واقعہ نہیں سناتے کہ چستی کے کتنے فائدے اور استقامت کے کتنے فائدے. پہلے یہ واقعہ بہت سنایا جاتا تھا. دیکھو استقامت سے بچوں کوئی کام کرو پابندی کے ساتھ تو جیت تمہاری ہے, اور اگر جلد بازی میں کیا لیکن پابندی سے نہیں کیا تو ہار جاؤ گے. اس کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے والدین بچوں کو کیا سناتے ہیں, ایک دفعہ کا ذکر ہے سناتے تھے, اب تو ڈرامے کے علاوہ اب تو وہ موبائل پکڑا دی ہیں, وہ بچہ وہ پتہ نہیں ڈوریمون اور کون سے کارٹون وارٹون دیکھ رہے ہیں. ونس اپون اے ٹائم والدین اپنے بچوں کو یہ سنایا کرتے تھے کہ دیکھو ایک تھا کچھوا اور ایک تھا, ہم نے بھی سنی ہے بچپن میں یہ کہانی, ایک کیا تھا خرگوش. دونوں کی ریس ہوگی تو کون جیتے گا؟ ظاہر مثال کیسی خاندانی ہے. دیکھو خرگوش کی مثال بلی کے ساتھ لے آتے, پھر بھی جیتنا کس نے تھا؟ خرگوش نہیں جیتنا تھا نا بھائی. یار پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ لوگوں کو یار, جیتنا کس نے تھا؟ خرگوش نہیں. خرگوش کی مثال اگر لے آتے کتے کے ساتھ تو بھی جیتنا کس نے تھا؟ خرگوش نے, کیونکہ خرگوش کی سپیڈ کتے سے کیا ہے, بہرحال زیادہ ہے.
تو یہ جو جنگلوں میں خرگوش کا شکار کرتے ہیں نا, آگے جال وال لگا کے, بھاگ کے نہیں پکڑتے خرگوش کو, ان کو پتہ ہے ایک چھلانگ لگائے گا مارکیٹ سے شارٹ, وہ آگے جال وال لگا دیتے ہیں یا ڈرا دیتے ہیں اس کو, وہ سہم کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو سب سے تیز رفتار جانور کو مقابلہ کروایا جا رہا ہے سب سے سست ترین, جس کو چلنے کے علاوہ دنیا کا ہر کام آتا ہے. چلتا ایسا ہے آدمی کہتا ہے تو بیٹھا ہی رہتا تو زیادہ اچھا, اس تکلف کی تجھے ضرورت کیا تھی, بلا وجہ یہاں سے وہاں جا رہا ہے. کیونکہ عمر بہت لمبی ہے نا, تو اس لیے اس کو جلدی نہیں ہے کسی کام کی, اور اس کو ویسے ہی اتنا بڑا خول ہے, اس کو بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. خرگوش کو تو پکڑائی میں آ گیا تو بیچارہ خوف سے مر جاتا ہے, یوں گردن مروڑو مر جائے گا. کچھوا پکڑائی میں آگے بھی کیا کر لو گے آپ اس کا, وہ خول کے نیچے دب جائے گا اور زبان چڑھائے گا, بولے گا کر لے کیا کرنا ہے. آپ ہاتھی پہ کو لا کے اس پہ کھڑا کر دو گے, وہ کہے گا میری صحت پہ اثر نہیں پڑا. تو کیسی پیاری مثال ہے کہ بیٹا, ماں باپ بچوں کو بتایا کرتے تھے, بچوں ایک تھا, بولتے آپ بھی بچے ہی ہو نا, ہم سب بچے ہیں, ایک تھا خرگوش, اس کی ریسنگ تھی کس کے ساتھ, کچھوے کے ساتھ. بچہ ایک دم ویسے ہی اچھل جائے گا, ہاں کوئی مقابلے کا تک بنتا ہے کیا. کتنی سبق والی مثال ہے نا, فائدہ تو بچے کو ہو رہا ہے نا بھائی. وہ یہ دیکھا جاتا تھا مثال صحیح ہو غلط ہو, فائدہ بچے کو موٹیویٹ کرنا مقصد ہے, وہ تو ہو رہا ہے نا موٹیویٹ. وہ ایک نے شعر کا بڑا زبردست, دوسرے نے اس کے جواب میں ایک اور شعر کا, لیکن وہ وزن ہی نہیں بن رہا تھا. اس نے کہا یہ تو شعر نہیں, اس نے کہا جو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایک تھا خرگوش, اس کا مقابلہ کس کے ساتھ تھا, کچھوے کے ساتھ. تو بچہ یہ سن کے ہی حیران ہوگا, ابو کوئی تک بنتی نہیں ہے بھائی. لیکن جب ریسنگ شروع ہوئی ہے, خرگوش اس گھمنڈ میں تھا کہ مجھ سے بلی نہیں جیت سکتی, مجھ سے کتا نہیں جیت سکتا ہے بھائی. لوگ میرے پیچھے جنگلوں میں بھاگتے ہیں, مجھے پکڑ نہیں سکے آج تک, یہ کمبخت کچھوا یہ کیا جیتے گا. اسی گھمنڈ نے اس خرگوش کو کیا کر دیا, ہرا دیا. تو پہلا سبق کیا ملا, تکبر اور اترانا بری اچھی چیز نہیں ہے. دوسرا, اس گھمنڈ کی وجہ سے وہ سست پڑ گیا. اس نے کہا میں ابھی سے بھاگ کے لائن کراس کرنے کی کیا ضرورت ہے, ابھی آرام کرو. سو گیا آرام سے. وہ کچھوا بیچارہ, اچھا کچھوا احساس کمتری کا شکار نہیں ہوا. کچھوے نے کہا, کچھوا یہ سوچ سکتا تھا نا کہ ابھی میں اس سے مقابلہ کر نہیں سکتا, تو مجھے چل کے اپنی انرجی ضائع کرنے کی ضرورت کیا, پڑے رہو آرام سے. کچھوے نے کہا نہیں بھائی, جو ہو سکتا ہے وہ کرو, نتیجہ کس پہ ڈال دو, اللہ پہ. تو دوسرا سبق کیا ملا بچے کو, کہ بھائی جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ کرو, نتیجہ کس پہ ڈال دو, اللہ پہ. جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ کرو, پھر اللہ سے دعا مانگو تو قبول ہوتی ہے. یہ بھی ایک سبق ملا. پھر کچھوے نے ہمت نہیں ہاری, چلنا شروع ہوا, بھاگ رہا ہے. وہ بیچارہ کتنا بھاگے گا, اور خرگوش کیا کر رہا ہے, کبھی آرام کر رہا ہے کہ تھوڑا سا آگے چل کے, کبھی جھاڑیوں میں کلا بازیاں کھا رہا ہے, کبھی بل بنا رہا ہے, کبھی جو ہے نا شادی کی فکر میں لگا ہوا ہے مختلف چیزوں میں لگا ہوا ہے. اور کچھوا بالآخر سلولی چلتے چلتے بالآخر لائن کو کراس کر جاتا. تو اس سے بڑا سبق بچوں کو یہ بتایا جاتا تھا کہ بھائی تھوڑا کام ہو, پابندی کے ساتھ ہو, یہ بہتر ہے اس کام سے